فواد چودھری صاحب وزیر اطلاعات کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے آج خصوصی دعوت دی ہے. میری مختصر ترین جو آپ سے بات کرنی ہے، تفصیلی بات فواد نے کرنی ہے اور وہی سوالوں کا جواب بھی دیں گے، کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم واپس چلے جانے سے پاکستان تنہا ہو جائے گا تو وہ عقل کا اندھا ہے، اور ہمیں تنہا نہیں کیا جا سکتا. اور نیوزی لینڈ والے دن ہی میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ لندن کی ٹیم بھی نہیں آئے گی، اور اب جو آسٹریلیا کی ٹیم ہے اس کو بھی ایک فیک جو ہے ای میل مل جائے گی. اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کے 66 کیمپ ہمارے پڑوس میں ختم ہوئے، ادھر صفِ ماتم بچھی ہوئی ہے. آپ انڈیا چینلز دیکھیں کہ وہ کوئی موقع نہیں چھوڑ رہا ہے. کوئی پروگرام چینل اس طرح ہے کہ جو پاکستان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ شاید ہمارا امیج خراب ہو جائے گا. کرکٹ ہمارا شوق ضرور ہے، لیکن مایوسی کفر ہے. ایک وہ دن آئے گا جب دنیا کی ٹیمیں پاکستان آئیں گی، اور اس ٹیم کا، اس ملک کا وزیر اعظم خود ایک وہ ٹیم کا کپتان ہے جس نے ورلڈ کپ جیتا. اور اب کیونکہ اس کو بہت ہوا دے دی گئی ہے، حالانکہ میں تو فواد چودھری صاحب سے آج صبح عرض کر رہا تھا کہ اب اس کھیل کو ختم ہونا چاہیے، اور بھی ہمارے بڑے مسئلے ہیں، لیکن ان کے حکم کی تعمیل پہ میں حاضر ہوں. اور ساری قوم کو ایک پیغام دینا چاہنا تھا. ہم ایک زندہ قوم ہے، ہمیں تنہا نہیں کیا جا سکتا، ہمیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. آنے والے دن انشاءاللہ پاکستان کے ہیں، اور ہم عمران خان کی قیادت میں اس کو آگے لے کے جائیں گے. اگر اینڈ میں کوئی انٹیریئر پہ سوال ہوا تو میں حاضر ہوں، ورنہ اوور ٹو فواد چودھری. تھینک یو ویری مچ جی شیخ صاحب. یہ جو ساری ایک جنگ ہے، ظاہر انٹیریئر منسٹری اس کو لیڈ کر رہی ہے، اور ایک یہ جب ہم بات کرتے ہیں ہائبرڈ وار کی یا یہ 5th جنریشن میڈیا وارفیئر کی، تو بہت لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ کوئی ضرورت نہیں ہے. فیک نیوز کے اوپر کیا ضرورت ہے اور باقی چیزوں کے اوپر کیا ضرورت ہے. تو یہ جو بھی میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھوں گا، یہ دوبارہ آپ کو ایک صرف ریمائنڈر ہوگا، دوبارہ یاد دہانی ہوگی کہ کیسے پاکستان کے اندر ایک 5th جنریشن ہائبرڈ وار اور میڈیا وار کا ہمیں سامنا ہے، اور کیسے فیک نیوز جنریٹ کی جاتی ہیں باقاعدہ ایک بہت بڑے اسٹیٹ لیول کے اوپر. یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو خود ہی جو ہے وہ سارے معاملات کر رہے ہیں. بہت طاقتور ایجنسیز جو ہیں وہ اس کے پیچھے ہیں، ریاستیں جو ہیں وہ کھیل کھیلتی ہیں، اور اس کے بعد کیسے اس معاملے کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جاتا ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک پورا منظرنامہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کس طرح جب تحریک لبیک کی تحریک چل رہی تھی تو کس طرح اس کو ہندوستان سے سپورٹ ملی، اور بہت ٹویٹس کی گئیں، سوشل میڈیا ایک وارفیئر قائم کیا گیا. اور ظاہر ہے کہ وہ جو تحریک لبیک میں یہاں پہ جو لوگ شامل تھے ان کا تو ایک اپنا عقیدے کی بنیاد کے اوپر، احترام کی بنیاد پہ شامل ہوں گے، لیکن ہم کس طرح سے استعمال ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اس کی ایک مثال وہ تھی. اور آج یہ جو کچھ آپ کے سامنے چیزیں ہیں یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ ذرا ڈسپلے بھی کر دیجئے ٹی وی کے اوپر بھی، تاکہ لوگوں کو ایک نظر بھی آ جائے. نیوزی لینڈ کا دورہ جب کینسل ہو رہا تھا تو اس وقت ایس سی او کا سمٹ جاری تھا، اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کی تقریر ہونے والی تھی. اور اس سے تقریباً 15 منٹ پہلے مجھے پاکستان سے یہ میسج گیا کہ یہ نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے وہ دورہ کینسل کر رہی ہے. اور چونکہ میں بالکل پی ایم صاحب کے پیچھے بیٹھا تھا تو مجھے یہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ میسج پی ایم تک دے دیں. لیکن میں نے جو سوچا، اور ہم نے آپس میں مشورہ کیا، موہت تھے، میں تھا، اور پرائم منسٹر صاحب کا جو پرسنل سٹاف تھا، اور شاہ محمود قریشی صاحب تھے، تو ہم نے آپس میں مشورہ کیا اور ہم نے کہا کہ اس خبر کو ابھی پی ایم کو نہیں دیتے، ان کی تقریر ہو جائے تو پھر ان کو دیتے ہیں، تاکہ یہ ان کو ڈسٹریکشن جو ہے وہ نہ آئے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی ایک ڈسٹریکشن تھی پاکستان کے لیے، اور پھر پاکستان کے عوام کے لیے، کہ اتنا پاکستان کا جو وی ور لوکنگ فارورڈ ٹو دس ٹور، اور بالکل ایک دن پہلے جو ہے وہ اس ٹور کو اس طریقے سے ختم کیا گیا. اور اس سے بڑا ایک پاکستان کے لوگوں میں ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور ابھی تک بھی جو سوشل میڈیا کے اوپر عمومی طور کے اوپر لوگ بہت ناراض ہیں اس دورے کی کینسلیشن سے. یہ
کیسے ہوا, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیوں نیوزی لینڈ کی ٹیم اس نتیجے پہ پہنچی کہ انہیں دورہ ختم کر دینا چاہیے, یہ کچھ حقائق جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 19 اگست 2021 وہ پہلی تاریخ ہے جب کہ ایک فیک فیس بک پوسٹ کریٹ ہوتی ہے احسان اللہ احسان کے نام سے. So I will try to mix English and Urdu both because I also want کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی تھوڑا ذرا اس کو جو ہے وہ دیکھ سکے. So a Facebook post was circulated from a fabricated account made in the name of Ehsanullah Ehsan and XTTP-JUA on social media asking New Zealand Cricket Board and government not to send the team to Pakistan as ISKP has planned to target New Zealand team. Okay. So 19 اگست 2021 کو یہ فیس بک کریٹ ہوتی ہے جو کہ ابھی آپ کے سامنے اگر آپ کو میں نے دے بھی دیا ہے. یہ فیس بک پوسٹ کریٹ ہوئی, میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. احسان اللہ احسان کے نام سے یہ اکاؤنٹ جو ہے بنایا گیا. The New Zealand Cricket Board and the government should not send their cricket team to Pakistan because the security situation in Pakistan is not good. As far as I know, a global jihadi organization, IS, جو داعش جس کو ہم کہتے ہیں, is looking for a big target in Pakistan. That target could be New Zealand cricket team so that he can attract the attention of the media and to prove its presence in Pakistan. I know the jihadi organization IS will be angry with me after this post of mine, but I like cricket and I am not in favor of attacking the game. I have said what I had to say. Now it is the turn of the New Zealand cricket team and government to think very seriously. Ehsanullah Ehsan, ex-spokesperson for TTP and JUA. So پہلی پوسٹ جو کریٹ ہوئی وہ 19 اگست 2021 کو فیس بک کے اوپر یہ کریٹ ہوئی. بڑی انٹرسٹنگ اس کے بعد ایونٹ ہے. 21 اگست 2021 کو, so 21 اگست 2021, ابھینندن مشرا ہے جو بیورو چیف ہیں سنڈے گارڈین کے. یہ ایک اس کا ہندوستان کا ایک اخبار ہے سنڈے گارڈین. انہوں نے ایک آرٹیکل پبلش کیا, نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم میں فیس ٹیررسٹ اٹیک ان پاکستان. یہ اس نے جو آرٹیکل کریٹ کیا وہ احسان اللہ احسان کی اس فیک پوسٹ کی بنیاد کے اوپر یہ آرٹیکل جو ہے وہ کریٹ کیا گیا. اب یہ جو ابھینندن مشرا ہے جو سنڈے گارڈین کے بیورو انڈیا کے جو بیورو چیف ہیں, انٹرسٹنگلی ان کے بہت اسٹرانگ لنکس جو ہیں وہ ملتے ہیں امر اللہ صالح سے, جو کہ افغانستان کے فارمر NS ہیں, اور امر اللہ صالح کے پاکستان کے بارے میں خیالات جو ہیں وہ آپ سب جو ہے آپ کو ان کا پتہ ہے. سو پوسٹ آتی ہے 19 اگست کو. 21 اگست کو اس کے اوپر ہندوستان میں یہ آرٹیکل پوسٹ کیا جاتا ہے کہ نیوزی لینڈ ٹیم جو ہے وہ انڈر تھریٹ ہے. 24 اگست آ جاتا ہے. 24 اگست 2021 کو مارٹن گپٹل جو نیوزی لینڈ کے آپ کو پتہ ہی ہے, ان کی جو بیگم ہے ان کو ایک ای میل ملتی ہے. ای میل آئی ڈی ہے تحریک لبیک @protomail.com. تحریک لبیک @protomail.com کی ایک آئی ڈی سے جو مارٹن گپٹل ہیں ان کی بیگم کو ایک ای میل جنریٹ کی جاتی ہے, اور ان کو یہ تھریٹ کیا جاتا ہے کہ مارٹن گپٹل کو پاکستان میں قتل کر دیا جائے گا. Martin Guptil's wife receives a threat email from Tehreek Labbaik @protomail.com threatening to kill Martin Guptil while on tour. Exploitation, اس کے اوپر جب تحقیق ہم نے کی, انویسٹیگیشن کی, تو ہمیں جو ہے اس کے اوپر کچھ فیکٹس ملے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ای میل جو ہے یہ کسی سوشل میڈیا نیٹ ورک سے ایفیلیٹڈ نہیں تھی, کسی SMN سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. ای میل اکاؤنٹ واز جنریٹڈ ایٹ 1:05 AM 24 اگست 2021 کو. دوبارہ ذرا میں بتا دوں آپ کو, یہ ای میل اکاؤنٹ 24 اگست 2021 کو رات 1:05 کے اوپر کریٹ کیا گیا, اور 11:59 پہ صبح اس ای میل سے یہ ای میل
جو مارٹن گپٹل ہیں ان کی بیوی کو یہ ای میل جو ہے وہ کی گئی. انٹرسٹنگلی اس ای میل اکاؤنٹ سے اب تک صرف ایک ہی ای میل جنریٹ ہوئی ہے اور وہ ای میل ہے جس سے مارٹن گپٹل کی جو بیگم ہے ان کو کہا گیا کہ ہم ان کو پاکستان میں جو ہے وہ قتل کر دیں گے. اب ایک اور یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں, یہ جو میل ہے یہ پروٹون میل سے بھیجی گئی. بہت سارے لوگ جو کہ تھوڑا بہت میڈیا اس سے سوشل میڈیا کو اور سائبر سیکیورٹی کو سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جو پروٹون میل ہے وہ سیکیور سروس ہوتی ہے اور اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ اس طرح سے اویلیبل نہیں ہوتی ہیں. اب ہم نے اس کو انٹرپول کو ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس میں ہمیں اسسٹ کرے اور وہ اس میں ہمیں جو ہے بتائے کہ یہ ای میل جو ہے وہ کیسے جنریٹ کی. اچھا, اب یہ 24 اگست 2021 کا واقعہ ہے اور اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا 21 اگست 2021 کو آرٹیکل آتا ہے. اس سے پہلے 19 اگست کو احسان اللہ احسان کی ایک فیک جو میل ہے وہ آتی ہے. ان تمام واقعات کے باوجود نیوزی لینڈ ٹیم اپنا ٹور کینسل نہیں کرتی, وہ پاکستان آ جاتے ہیں. سو نیوزی لینڈ ٹیم ڈسپائٹ آل دیز تھریٹس ڈڈ ناٹ کینسل دیئر پاکستان ٹور, دے ارائیوڈ ان پاکستان. اور تمام ان کی جو سیکیورٹی جس طرح سے ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب نے, شیخ رشید صاحب نے اس طرح کی کہ اتنی فوجیں نہیں ہوتی ملکوں میں جس قسم کی ہم نے ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی. اور اتنی نیوزی لینڈ کی فوج نہیں ہے جتنی کہ ہم نے اپنی فوج جو ہے ان کی سیکیورٹی پہ لگائی, ان کی سیکیورٹی پہ لگائی. اور ایک بڑی بھرپور انٹیریئر منسٹری نے, اور اس سے پہلے کابینہ کے اندر یہ ڈسکشن ہوئی اور میں نے بلکہ شیخ صاحب کو کہا کہ جتنی آپ سیکیورٹی دے رہے ہیں یہ تو لوگوں کو ڈر لگنا شروع ہو جائے گا کہ اتنی زیادہ پورا شہر ہم بند کریں. لیکن شیخ صاحب نے کا موقف یہ تھا اور جو میں سمجھتا ہوں ایک درست موقف تھا. انہوں نے کہا اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ہم نے دکھانا بھی ہے کہ ہم ایک پوری سیکیورٹی جو ہے وہ کر رہے ہیں, اور انہوں نے بھرپور سیکیورٹی جو ہے وہ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کو دی. اچھا, سپٹمبر 11 اور 12 کو نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے, نیوزی لینڈ ٹیمز ارائیوز ان پاکستان سپٹمبر 11 and 12, اور پاکستان میں وہ آ جاتے ہیں چارٹرڈ فلائٹ سے. وہ آتے ہیں 2 بجے دوپہر کو وہ پہنچتے ہیں, اور T20 ٹیم کے جو ممبرز ہیں وہ 12 سپٹمبر 2021 کو پہنچتے ہیں. سو مین ٹیم جو ہے وہ پہلے ایک دن آ جاتی ہے 2 بجے اپنے چارٹر پہ, اور جو T20 کے ہیں وہ 12 تاریخ کو آ جاتے ہیں. ایک ڈیٹیلڈ پروگرام انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ ان کا ایشو کرتی ہے. اس میں ان کا پورا جو ہے کہ وہ ہوٹل سے کیسے نکلیں گے, ہوٹل کی سیکیورٹی کیا ہوگی, ایک بہت ڈیٹیلڈ پروٹوکول جو ہے, 2 ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ انٹیریئر منسٹری نے لگایا. بہت ڈیٹیل پروٹوکول انہوں نے ایشو کیا, اور اس کے بعد جو پریکٹسنگ سیشنز تھے ان کا اسکیڈول جو ہے وہ ایشو کیا گیا. 13 تاریخ کو نیوزی لینڈ کی ٹیم سرینا سے نکلی اور پورا اسلام آباد سے نکلی اور سیکیور میں 4 بجے یہ اسٹیڈیم میں پہنچے. پاکستان کرکٹ ٹیم بھی پہنچی اور دونوں ٹیموں نے بھرپور پریکٹس کی. اچھا, اب یہاں پہ دوبارہ جسٹ ٹو پوائنٹ دیٹ آؤٹ کہ جو پچھلے آپ کے تھریٹس ہیں وہ 24 اگست کے, 21 اگست کے اور 19 اگست کے وہ موجود ہیں. ان کو کوئی کسی نے سیکیورٹی جو نیوزی لینڈ کی سیکیورٹی ہے انہوں نے, ہماری سیکیورٹی نے سارا اس کو دیکھ لیا اور کہا کہ یہ فیک ہیں, اور وہ سارے آ گئے. پہلی پریکٹس انہوں نے کی 13 تاریخ کو, انہوں نے 4 بجے سے لے کے 7 بجے تک جو ہے 7:30 بجے تک جو ہے وہ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس کی. کوئی جو تھریٹ الرٹ ہے وہ رپورٹ نہیں ہوا. ٹیمیں وہاں سے واپس آئیں. اگلے دن پھر ٹیم جو ہے وہ واپس نیوزی لینڈ کی اور پاکستان کی ٹیم اسٹیڈیم گئی, پھر 3 گھنٹے پریکٹس کی اسی پروٹوکول میں جو کہ انٹیریئر منسٹر صاحب نے جیسا بتایا, ہیلی کاپٹر سارا کچھ کر کے, کوئی وہاں پہ ایشو نہیں ہوا. اگلے دن جو تھی وہ چھٹی کی, اور اس کے بعد اگلے دن میچ سے 1 دن پہلے پھر سارا پریکٹس سیشن ہوا, اور کسی قسم کا کوئی تھریٹ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, کوئی ایسی معاملہ جو ہے وہ نہیں تھا. اچھا, 17 سپٹمبر کو نیوزی لینڈ کی جو ٹیم ہے انہوں نے یہ کہا کہ ان کی گورنمنٹ کی طرف سے کنسرن آیا ہے, رپورٹڈ کریڈیبل تھریٹ, اور انہوں نے 17 تاریخ کو جب میچ کو جانا تھا اس سے پہلے تقریباً صبح
10:30 بجے اس خواہش کا اظہار کیا، 10:30 11 بجے، کہ ہم یہ ٹور جو ہے وہ کینسل کر رہے ہیں اور اپنی حکومت کی ہدایت کے اوپر جو ہے وہ ہم یہ ٹور جو ہے وہ کینسل کر رہے ہیں۔ یہ اس کے بعد جو ہماری انٹیریئر کی سیکیورٹی ٹیم ہے، ہماری جو پی سی بی کے سارے جو لوگ ہیں، اسلام آباد کی جو ساری انتظامیہ ہے، وہ ایجنسیز، سب لوگ ان کے پاس گئے اور ان سے یہ درخواست کی کہ آپ وہ تھریٹ ہم سے شیئر کریں کہ تھریٹ آخر آپ کو ملا کیا ہے۔ تو ایکچولی جو سیکیورٹی ٹیم یہاں پہ نیوزی لینڈ کی تھی وہ بھی اتنی ہی نابلد تھی تھریٹ سے جتنے کہ کوئی ہمارے لوگ تھے، کیونکہ تھریٹ یہاں پہ کوئی جنریٹ ہی نہیں ہوا تھا۔ سو وہ ہم سے کچھ شیئر جو ہے وہ نہیں کر سکے، اور 12 نیوزی لینڈ کی ٹیم اس کے بعد جس طرح سے وزیر اعظم صاحب کی جب تقریر ختم ہوئی وہاں پہ ان کو ہم نے یہ بتایا، اور ساتھ ہی رمیز راجہ صاحب کی پی سی بی کے جو ہمارے چیئرمین ہیں اور جو باقی حضرات ہیں ان کی یہ درخواست دی کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ نیوزی لینڈ کی جو پرائم منسٹر ہے ان سے بات کریں۔ وہاں سے ہی پی ایم صاحب نے باہر نکل کے جو ہے ان سے بات کی، ریسیپشن بھی اتنی اچھی نہیں تھی، اور لیکن انہوں نے ان سے یہ بات کہی کہ اس وقت اگر آپ ٹور کینسل کریں گے تو یہ بڑا پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کا ایک بڑا غصے والی بات ہوگی، اور یہ اس سے ایک تلخی پیدا ہوگی عوامی سطح کے اوپر۔ لیکن جو پرائم منسٹر صاحبہ تھیں انہوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس کرٹیکل انفارمیشن ہے کہ جو یہ نیوزی لینڈ کی ٹیم ہے اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے گا۔ بہرحال وہ ٹور کینسل ہو گیا، ٹیم جو ہے وہ چلی گئی۔ اب 18 سپٹمبر 2021 کو انٹرپول ویلنگٹن نے انٹرپول اسلام آباد کو ایک ای میل جو ہے اس کا کہا کہ یہ ای میل جو ہے وہ ملی ہے، اور وہ ای میل ملی حمزہ آفریدی 7899@gmail.com سے 6:25 پہ نیوزی لینڈ کے ٹائم کے مطابق۔ اب ہم نے یہ جو حمزہ آفریدی کی جو پوسٹ ہے اس کو اینالائز کیا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ Dear New Zealand cricketers, dear New Zealand cricket, you did wrong to go to Pakistan and now see what happens to you. Your cricket team is not going anywhere now. In every place the bomb will be placed from hotel to your flight, and my men will not forgive you. They are coming. New Zealand, Pakistan, Zindabad, Allah Akbar. یہ ای میل جو ہے یہ بھیجی گئی نیوزی لینڈ کی ٹیم کو، اور یہ نیوزی لینڈ کے ٹائم کے مطابق 6:25 پہ 18 سپٹمبر 2021 کو گئی، اور پاکستان کے ٹائم کے مطابق 11:25 پہ رات کو 17 سپٹمبر 2021 کو دی گئی حمزہ آفریدی 7899@gmail.com کے نام سے۔ اچھا، یہ اس ای میل کا بھی ذرا جائزہ اگر آپ لیں گے تو یہ ای میل بھی جو آئی ڈی کریٹ ہوئی، ای میل آئی ڈی، اس ای میل آئی ڈی کے کریٹ ہونے کے 15 منٹ کے بعد یہ ای میل اسی آئی ڈی کو یوز کر کے یہ ای میل جو ہے وہ بھیجی گئی۔ یہ اب اس ای میل کے اوپر جب کام کیا ہم نے تو this email was sent from an associated device in India using VPN showing IP address location of Singapore. ہندوستان سے کی گئی وی پی این لگا کے، اور جو وی پی این کی لوکیشن تھی اس کو چینج کیا گیا ٹو سنگاپور۔ The device RMX 1971 Realm used 13,000 email IDs except اچھا یہاں پہ تھوڑا سا یہ میں بتا دوں، یہ جو ڈیوائس ہے جس سے یہ ای میل، سب سے پہلے دوبارہ جسٹ لوگوں کو جن کو تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہو گئے ہوں گے، ایک ای میل آئی ڈی جنریٹ کی گئی حمزہ آفریدی کے نام سے، اس کے 15 منٹ کے بعد اسی ای میل آئی ڈی سے یہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو تھریٹ جنریٹ کیا گیا، اور یہ جو ای میل آئی ڈی ہے
یہ ہندوستان سے وی پی این کے ذریعے کی گئی، جس میں لوکیشن بدلی گئی، سنگاپور شو کیا گیا. انٹرسٹنگلی جس ڈیوائس سے یہ ای میل بھیجی گئی اس ڈیوائس کے اوپر 13 اور آئی ڈیز ہیں. یعنی جس ڈیوائس سے یہ ای میل جنریٹ ہوئی حمزہ آفریدی کی، اس کی 13 اور آئی ڈیز ہیں، اور وہ 13 کی 13 جو آئی ڈیز ہیں وہ ہندی ناموں کے اوپر ہیں، جس میں زیادہ تر جو 12 جو ای میلز جو اور اس آئی ڈی کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں وہ انڈین اور ہندی ناموں کے اوپر ہیں. ان میں فلموں کے ناموں کے اوپر جو ہے وہ ای میلز کریٹ کی گئی ہیں، اور تمام جو ای میلز ہیں وہ ایکچولی ہندی فلم انڈسٹری اور دوسرے ڈراماز اور میوزک ان کے ناموں کے اوپر بنائی گئی ہیں. صرف ایک نام ان میں ڈفرینٹ ڈالا گیا ہے، وہ ہے حمزہ آفریدی کا نام، جسٹ ٹو شو کہ یہ ای میل جو ہے یہ پاکستان سے جو ہے وہ جنریٹ کی گئی ہے، اور جان بوجھ کے حمزہ آفریدی کا نام یوز کیا گیا تاکہ اس کو وہ ایک مل سکے کہ یہ پاکستان میں ایک جو ہے وہ ٹیررسٹ تھریٹ جو ہے وہ موجود ہے. یہ جو موبائل ڈیوائس ہے یہ اگست 2019 میں انڈیا میں لانچ کی گئی. یہ ڈیوائس کا بھی ہم نے جو ہے وہ اس کو جو دیکھ لیا ہے. جو موبائل سم ہے وہ 25 سپٹمبر 2019 کو رجسٹر ہوئی ہندوستان میں، اور اس کا جو سنگلر جو یوزر ہے وہ بھی آئیڈینٹیفائڈ ہے. Social media correlation exploitation revealed that possible user of this email ID is an Indian Om Prakash Mishra from Mumbai, Maharashtra. So again, here comes a very strong Indian link, unfortunately, that the device that was used to send a threat to New Zealand team actually belonged to India. The guy's name is Om Prakash Mishra. He is from Mumbai, Maharashtra. And a fake ID of Hamza Afridi was used. Hamza Afridi 7899 at gmail.com was used to send a threat to New Zealand team, but actually this threat was sent from Mumbai, Maharashtra. Timing and text of the threat email suggests that the threat was not the reason for cancellation of the tour, but was issued after the cancellation to malign Pakistan and substantiate the security concern of New Zealand and other touring countries. بیسکلی کہ یہ جو تھریٹ ایشو کیا گیا تھا حمزہ کا، یہ تو ٹور کینسل ہونے کے بعد ایشو کیا گیا تھا نا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان کو اس میں شامل کیا جا سکے اور اس کو جو ہے وہ کیا جا سکے. اس کے جو فالو اپ ایکشنز ہوئے ہیں، ابھی انٹیریئر منسٹری نے اس کے اوپر ایف آئی آر جو ہے وہ درج کر دی ہے اس سارے معاملے کے اوپر، اینڈ ناؤ دے ہیو ریکویسٹڈ انٹرپول فار پروویژنز آف ڈیٹیل اباؤٹ دونوں کے، جو ایک جو تحریک لبیک @protonmail.com ہے، اور دوسرا جو ای میل آئی ڈی حمزہ آفریدی کا جو ہے، اس کا دونوں کو اب انہوں نے اپروچ کر رہے ہیں اس کو انٹرپول کو کہ وہ اس کے اوپر مزید تحقیقات ایف آئی اے کے ساتھ جو ہے وہ مل کے کرے. سو پرائمریلی یہ جو ایک پوری فالس تھریٹ تھی جس کے اوپر ہوا کیا گیا، اور یہ سارا تھریٹ جو ہے یہ انڈیا سے جو ہے وہ جنریٹ ہوا. یہاں پہ میں آپ کو ایک بات اور بھی یہ بتا دوں کہ ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم دسمبر میں پاکستان آ رہی ہے. ابھی سے ہی ایک تھریٹ ویسٹ انڈیز ٹیم کو ایشو کر دیا گیا، اور ویسٹ انڈیز ٹیم کو جو تھریٹ ایشو کیا گیا ہے اس کی بھی ای میل آئی ڈی چیک کریں، وہ ہے احسان اللہ احسان @protonmail.com. احسان اللہ احسان جو ہے، اب اس کے سپیلنگ ذرا آپ چیک کر لیں گے تو جو سارے ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے چونکہ سارے پاکستانی ہیں، آپ آرام سے دیکھ لیں گے کہ وہ جو احسان اللہ احسان کا اگلا سپیلنگ ہے وہ ہے احسان اللہ لکھ کے اس کے بعد لکھا گیا ہے EHSHAN، احشان. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ کس طریقے سے جو سارے انڈین سپیلنگز ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں اور کس طرح کے ہوتے ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ چلتا ہے. سو پرائمریلی دس از ویری انفارچونیٹ دیٹ دس از ناٹ اے کیمپین اگینسٹ پاکستان. وی بلیو دس از اے کیمپین اگینسٹ انٹرنیشنل کرکٹ.
and ICC must take notice of that. International bodies must take notice of that. The way things are, it is very apparent that a fake, unfortunate incident and threat was created from India primarily کہ وہ یہاں پہ جو دورہ ہے نیوزی لینڈ کا اس کو وہ کینسل کراتے. اور ابھی تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ ہے اس کو بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ جو اسپیسیفک تھریٹ ہے جو ان کو ملا وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں, کیونکہ اگر وہ ٹیم چلی بھی گئی ہے تو تھریٹ تو موجود ہے نا, تو ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اس تھریٹ کو جو ہے وہ نیوٹرلائز کر سکیں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ کی ٹیم چلی گئی ہے اور آپ تھریٹ یہاں پہ موجود ہے. سو یہ ساری کہانی تھی جو آپ کے سامنے رکھنا مقصود تھا. فواد صاحب یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے کہا کہ آئی سی سی جو ہے اس کا نوٹس لے, اینی کمیونیکیشن, any note or any such communication has been shared with ICC. یہ جو آپ نے ساری چیزیں کری اور دوسرا کل دفتر خارجہ نے بتایا کہ پاکستانی ہائی کمشنر ہے وہاں پہ, he lodged a strong démarche with the New Zealand government over this abrupt cancellation of the visit. Any decision to recall as a mark of protest your ambassador from New Zealand back to Pakistan, اور دوسرا کوئی لیگل پروسیڈنگس کے اوپر بھی آپ غور کر رہے ہیں. اور وزیر داخلہ صاحب یہ بتائیں, برٹش کرکٹ ٹیم نے جب یہ کینسل کر دیا تو یہ جو اس کے اوپر انہیں کوئی ریزن دی, کوئی اسی قسم کے سملر تھریٹس ہیں یا صرف وہ فائیو انٹیلیجنس الائنس نے جو نیوزی لینڈ کو تھریٹ دیا وہ بھی ان کو کر دیا؟ جو برٹش کرکٹ ٹیم کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بھی بتائیں کہ اس کی کیا وجہ ہے. تھینک یو. مین جواب فواد صاحب دیں گے. برٹش امبیسڈر سے ابھی سرراہ میری ملاقات ہوئی ہے, اسے تو کوئی تھریٹ کی مسئلہ نہیں تھا, اور میں نے اس کو کہا کہ ایٹ لیسٹ تم نے بیان دیا کہ اس کی طرف سے کوئی بات نہیں ہے. باقی جواب. اچھا, اس میں جی 3 چیزیں آپ نے کہی ہیں. پہلے آپ نے کہا ہے کہ کیا نیوزی لینڈ سے آپ تعلقات سفیر بلائیں گے یا کچھ نہیں ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے, ہم نیوزی لینڈ کی حکومت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تھریٹ ایشو ہوا ہے وہ تو ہم سے شیئر کریں. اور آج کل وزیر خارجہ صاحب نے اس کے اوپر امریکہ میں بات بھی کی ہے اور انہوں نے بھی اس کے اوپر بڑا ایک سخت جو ہے وہ پروٹیسٹ لانچ کیا ہے. اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ نیوزی لینڈ کی حکومت ہمارے ساتھ, ہمیں امید ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم ان واقعات کے سامنے آنے کے بعد جو آج ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اس کے اوپر ایک موقف جو ہے وہ ان کا لے گی. اور جہاں تک برطانیہ کا تعلق ہے وہ تو ان کے جو سفیر ہیں وہ واضح کر چکے ہیں کہ جو برطانیہ کی جو ایڈوائزری ہے پاکستان کے بارے میں وہ بھی تبدیل نہیں ہو رہی, اور انہوں نے پاکستان کو گرین لسٹ میں ہی رکھا ہوا ہے. سو اگر برطانیہ کی حکومت کو, سیکیورٹی ایجنسیز کو پاکستان کے اندر جو تحفظ ہے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے تو انگلش کرکٹ بورڈ تو کوئی نہیں ہوتا کہ یہ اعتراض کرے. یہ کہنا کہ انگلش پلیئرز تھک گئے تھے, یہ بڑا تھکا ہوا بہانہ ہے. اور میرے خیال میں اس سے جو ہمارا لیگل کیس ہے, میں نے بالکل اپنے جو پی ٹی وی اسپورٹس ہے ان کو بھی ہم نے کہا ہے کہ آپ ایویلیویٹ کریں کہ ہمارا کتنا نقصان ہے. ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم انگلش کرکٹ بورڈ کو اگر ہماری لیگل ٹیم اجازت دیتی ہے تو یقیناً ہم ان کو سو کریں گے انگلینڈ میں. سر ایک تو یہ بتا دیں کہ جو نیوزی لینڈ نے کہا ہے انہوں نے 5 آئیز کی رپورٹ کی روشنی میں کہا ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ 5 آئیز نے جو فیصلہ کیا ان ای میل کی بنیاد پہ کیا ہے, اور کیا آپ لوگوں نے ان سے شیئر کی ہیں کہ یہ 5 آئیز نے ان ای میل کی بنیاد پر کیا تو کم از کم ہمارا آسٹریلیا کا اور باقی ٹور جو ہے وہ بچ سکتے ہیں اگر اب غلط فہمی ان بورڈ کی ٹھیک ہو جائے. صحیح بات ہے. اور یہ جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ آج ایف آئی اے نے اس کے اوپر ایک باقاعدہ پرچہ جو ہے وہ درج کر لیا ہے, اور اب اس کے بعد جو لیگل پروسیڈنگز ہوں گی ان میں چونکہ انٹرپول بھی انوالو ہے, اور یہ جو ٹیمیں ہیں رمیز راجہ صاحب بھی کل آ رہے ہیں, پی سی بی اپنے لیول کے اوپر بات کرے گا, فارن منسٹری اپنے لیول کے اوپر بات کرے گی, اور ظاہر ہے کہ جو انٹیریئر منسٹری ہے وہ کمیونیکیشن میں ہے ہی, وہ اپنے طور پہ بات کر رہی ہے. منسٹر صاحب جس باریک پیڑھی سے آپ نے اس کا تجزیہ کیا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم نہ صرف سکیورٹی کے حوالے سے جاگ رہے ہیں بلکہ ہم دشمنوں کی سازشوں کے لیے بھی ہم جاگے ہوئے ہیں اور آپ کو بار بار پوچھتے ہیں. سوال میرا یہ ہے سر کہ ایک ہمارے سوشل میڈیا پہ ایک اسی طرح کا ایک لیٹر سرکولیٹ کرتا ہے کہ یہ کوئی تھریٹ ہے, وہ کہاں سے انیشیٹ ہوا تھا اور اس میں کون کون لوگ انوالو ہیں, کیا اس پہ بھی آپ نے کوئی انکوائری کی؟ نہیں, دیکھیں 2 طرح کے لیٹر ہوتے ہیں.
ایک لیٹر ہوتا ہے، یہ آپ میرا خیال ہے غالباً آپ کا اشارہ پنجاب حکومت کی انفارمیشن کی طرف ہے. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے جو تھریٹ انفارمیشن اور ایک چیز ہوتی ہے تھریٹ ایڈوائزری. جو تھریٹ ایڈوائزری ہے وہ جاری کی جاتی ہے جب بھی کوئی امپورٹنٹ ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے یا سینسٹیو ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے جس کی طرف جو صوبے کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں یا جو فیڈریشن کی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں انہوں نے توجہ دلانی ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ وہ لیٹر دیکھیں جو پنجاب گورنمنٹ نے جاری کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اس میں 2 ہو رہے ہیں بڑے ایونٹس ہو رہے ہیں. ایک تو پاکستان نیوزی لینڈ کا میچ ہو رہا ہے، دوسرا چہلم ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو انہوں نے دونوں ایونٹس کا ذکر کیا. انہوں نے کوئی تھریٹ الرٹ نہیں جاری کیا، انہوں نے ایک تھریٹ ایڈوائزری جاری کی ہے اور یہ جاری کی جاتی ہے. اور آج ویسے شیخ صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس نظام کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ بہت زیادہ سپریڈ آؤٹ ہو جاتا ہے، لیکن ایکچولی اس کا ابھی تک وہ جاری کی جاتی ہے جسٹ ٹو کوشچن دا لوکل پولیس اینڈ اتھارٹیز کہ وہ اس کے بارے میں اپنے آپ کو تیار رکھیں. یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم خود ایک کرکٹر ہیں اور بڑا نام ہے ان کا دنیا بھر میں ایز اے کرکٹر، کیا کردار ادا کر رہے ہیں وہ اس معاملے میں؟ ایک اور دوسرا جو ویسٹ انڈیز کی ٹیم کی میری دھمکی ہے اس حوالے سے آپ لوگ ابھی سے کیا انیشیٹو لے رہے ہیں؟ یہ دیکھیں نا، یہ تو پی سی بی جو ہے وہ ان سے کر رہے ہیں. میں یہاں پہ ان تمام کرکٹرز کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس وقت میں پاکستان کو پوری انٹرنیشنل جو کرکٹرز ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے. تمام جو ہمارے جو خصوصاً ویسٹ انڈیز کے جو کرکٹرز فارمر کرکٹرز جس طرح پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے، پوری دنیا سے جو کرکٹ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے پاکستان کو، پاکستان کرکٹ بورڈ کو، پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کے عوام کو نیک تمنائیں بھیجی ہیں. ان کے لیے ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے جی یہ سارے تھریٹس آتے رہتے ہیں. ان کو پہلے بھی ہم نے ناکام بنایا ہے. پہلے بھی تو انڈیا نے کتنی انویسٹمنٹ کر لی افغانستان میں، تو اب آج کدھر ہے وہ انویسٹمنٹ؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے بھی اس کو کریں گے. جی سر پاکستان کی صاف متاثر ہوئی ہے، شیخ صاحب نے انٹرویو پاکستان کی صاف متاثر ہوئی ہے. پاکستان سی پیک کے فیز 2 میں انٹر ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو انٹرنیشنل کمیونٹی اور جتنے بھی آئی افغانستان کے بعد پاکستان نے ان کو بھرپور سیکورٹی فراہم کی ہے. کوئی شک نہیں کہ دو رائے نہیں، صرف یہ کرکٹ کا معاملہ نہیں. اس حوالے سے اس کو آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ پاکستان اس خطے کے اندر ایک اہم ملک بن چکا ہے. افغانستان کے معاملے جیسے آپ نے سنگائی کانفرنس کی بات کی سر، اس وقت کیوں نہیں آپ نے فوری طور پہ پرائم منسٹر کو کہا کہ وہاں پہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے کیونکہ انٹرنیشنل لیڈر وہاں پہ تھے؟ شیخ صاحب دیکھیں پاکستان کا ایک تاریخی کردار ہے. ہم نے 10,000 سے زیادہ لوگوں کو ایویکیویٹ کیا ہے، نیٹو فورسز کو کیا ہے، آئی ایم ایف کو کیا ہے، امریکنز کو کیا ہے، ورلڈ بینک کو کیا ہے. جس وقت نیوزی لینڈ کی ٹیم ٹھہری ہوئی تھی وہاں اور بھی 11-12 امپورٹنٹ پرسنالٹیز ٹھہری ہوئی تھی. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کیونکہ انڈیا کو مایوسی ہوئی ہے کہ پاکستان اسکیپ گوٹ نہیں بن سکا، اور ہندوستان کا جو یہ سوچ تھی کہ وہاں خانہ جنگی ہوگی اور وہاں قتل و غارت اتنا ہوگا کہ یہاں مہاجرین کا ایک طوفان ہوگا، ایک سنگل مہاجرین بھی نہیں آیا. اور جب میں نے دنیا کو یہ بتایا کہ وہ پریشان ہو گئے کہ ہم نے کوئی مہاجر کیمپ بھی نہیں بنایا. سو تورخم بارڈر اور چمن بارڈر ڈوئنگ ایکسیلنٹ. اور آپ کی اطلاع کے لیے اب پاکستان سے افغانستان جانے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، افغانستان سے پاکستان آنے والوں کی کم ہے. پاکستان کے طلباء اور طالبات ادھر جا رہے ہیں، وہاں کے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں. سو ایوری تھنگ اے پیسفل. یہ سارا ٹوپی ڈرامہ ہے، اور اس ٹوپی ڈرامہ کے جو دستانے پہنے ہوئے ہاتھ ہیں ان کو ناکامی ہوگی. پاکستان ایک عظیم قوم ہے اور پاکستان کی عظیم سیکیورٹی اور فوج کی ایجنسی ہیں، ایک منتخب حکومت ہے. ہمیں کوئی تنہا نہیں کر سکتا اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. سر چھوٹا سا سوال ہے کہ بڑی اچھی کاوش ہے کہ یہاں جوہر ٹاؤن لاہور والا دھماکہ ہو یا یہ والا واقعہ ہماری ایجنسیز نے بڑی کوئکلی جو ہے وہ سارا ریویل کر رہی ہے. تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا جیسے آپ نے پریس کانفرنس کی ہمارے مائک کو کلیئر کیا، ایک پریس کانفرنس آئی سی سی کو آن بورڈ لے کے دبئی میں کیجیے؟ دیکھیں آئی سی سی کو میرے بھائی مختصر سوال میں دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ہندوستان نے بہت سارے جیلوں میں سے لوگوں کو وہ بیل پہ نکالتا ہے، وہ ان کی ضمانتیں کرواتا ہے
پھر ان کو ٹرین کرتا ہے. وہ پاکستان میں دہشت گردی سے باز نہیں آ رہا, لیکن انشاءاللہ تعالی ہم نے 86,000 لوگوں کی پہلے جانیں دی ہیں, 1 لاکھ سے زیادہ آپاش کیا ہے اور دہشت گردی کو ناکام کیا ہے. امن ہمارا بیانیہ اور امن اس ملک میں قائم ہو. تھینک یو سر. تھینک یو.